بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے مول لے لیا ہے، ماتھانی سے خرید لیا اہل ایمان سے، ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، اس معاوضے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اللہ نے مول لے لیا ہے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، اس معاوضے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ قرآن ہے۔ تو فروخت کرنے کے بعد تدبیر منازعات کرنا مناسب نہیں۔ تمہیں بیچ دیا اپنی جانوں کو، مالوں کو، بیچنے کے بعد چیز بک گئی، پھر اس میں مناسبت کر سکتا ہے، بیچے چاہے رکھے اس کو، نقطہ ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو فروخت کرنے کے بعد تدبیر اور منازعات کرنا مناسب نہیں۔ جب خرید لیا، بیچ دیا، اب اس سے تم کو کیا تعلق؟ عام طور سے یہاں بھی ہے، جب بیچ دیا اب جو چاہے کرے اپنے مال کو۔ اللہ نے ہمارے جانوں کو، مالوں کو خرید لیا، اور خرید کس لیے دیا؟ جنت دینے کے لیے۔ اسی کی جان دی ہوئی تھی، اسی جان کو خریدا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم کوئی دے یا دیں اور اسی کو ہم خرید لیں 100 روپے میں، یہ مزید نعمت ہے کہ نہیں؟ مزید جود و سخا۔ جس چیز کو خود دیا، خود ہی خریدا، اور اس کے عوض کیا دیا؟ جنت۔ یہ اللہ کی شان۔ بزرگوں کی یہ سب معرفت ہوتی ہے تو مست ہوتے ہیں۔ جان اللہ کی، مال اللہ کا، آپ نے تھوڑا سا خرچ کیا، جنت مل گئی۔ سوچو، یہ معرفت۔ عبادت تو بہت ہے، معرفت کم ہے۔ اہل معرفت کم ہوئے ہیں، اہل عبادت زیادہ ہوئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اہل معرفت۔ میرا ہاتھ، ہمارے حضرت فرماتے تھے فنا کا سلسلہ زیادہ صوفیہ سے لوگ جوڑتے ہیں، کہ فنا و بقا صوفیہ۔ کہا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر حضور نہ کرتے تو اس پر اختیار کرنا بعد والوں کو جائز بھی نہ ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دے دیا، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کو قربان کر دیا۔ ان یدی لم، اللہ یہ ہاتھ بھی آپ کا ہے، ماں ملکنا میں، ہاں ہمارے ملک نہیں رکھا آپ نے۔ کہتے ہیں کوئی ہے صوفی جو کہتا ہے کہ یہ ہاتھ میرا نہیں، آپ کا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ آپ نے ہاتھ دیا، آپ نے دیا، اور اس سے کچھ کام کریں تو اس پر اجر و ثواب۔ ان اللہ بہت طویل مضمون، یعنی اللہ نے مول لے لیا ہے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، اس معاوضے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ مال کس کا دیا ہوا تھا؟ اللہ کو دیا تھا۔ جان کس کی دی ہوئی؟ اللہ ہے۔ وہی اللہ اسی کو خرید رہا ہے اور جنت دے رہا ہے۔ یہ معرفت ہے، یہ ان کی معرفت ہی نظر آتی، جس کا ترجمہ حضرت تھانی نے کیا ہے نا؟ کچھ فرق معلوم ہے کہ نہیں؟
ہاتھ ہمارا ہے، لیکن ما ملکت منہا شیئن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی چیز کا آپ نے ہم کو مالک نہیں بنایا ہے، مالک نہیں ہے، تب بھی اس کو خرید رہے، اس کے عمل کو اور اس کے اطاعت کو. ابھی مالک نہیں ہے تو مالک سے خریدا جاتا ہے. مالک تو اللہ ہے، وہی لیتا ہے، وہی دیتا ہے، سب کچھ دنیا کا ہے. اللہ کا کرم یہ ہے. اللہ تعالی معرفت، اہل معرفت اللہ تعالی. تو فروخت کرنے کے بعد تدبیر مناظرہ کرنا مناسب نہیں ہے. دے چکے ہاتھ کو اسی چیز میں لگاؤ جو ان کی مرضی ہو، زبان کو وہی چیز میں لگاؤ جو مرضی ہو، لایانی باتوں میں نہ خرچ کرو. مخالفت تو مخالفت، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. تو فروخت کرنے کے بعد تدبیر و مناظرت کرنا مناسب نہیں ہے. بیچ دیا تو اب کیا ہے، کیونکہ جس چیز کو تو فروخت کر چکا اس کا تسلیم کر دینا اور مناظرت نہ کرنا تو اس پر واجب ہو چکا ہے. اللہ کو ثبوت کیا تم نے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین. یہ ہے مرشا توحید، عبادت. ہر عمل جو اللہ کے رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. عبادت کی تعریف اللہ کے رضا کے لیے کرنا، یہ عبادت ہے. اور جو اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے اس سے راضی رہنا، یہ عبودیت ہے. عبودیت کا درجہ بڑھا ہوا ہے عبادت سے. اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے راضی، رضیت باللہ ربا. ہم جو عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے عبادت. ادھر سے کچھ آئے اس کو مان لینا، یہ ہے عبودیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں عابد نہیں کہا گیا، عبد کہا گیا. عبد کا تعلق دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. عبادت تعلق صرف دنیا سے، آخرت سے کوئی کا تعلق نہیں. معاف ہوا سب. تفسیر مظہری میں ہمارا نام والذین آمنوا اشد حبا للہ کے تحت لکھا تفسیر مظہری میں. وہاں کفار وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بول ہی رہے ہیں، دیکھ ہی رہے آپ لوگ. رے جھوٹے کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے. شروع سے لے کے جھوٹ ہی جھوٹ تھا، نہیں جھوٹ تھوڑے نا پورے. میں نے جھوٹ پہ بیان کیا تھا قرارداد، انہوں نے کہا بہت اچھا کیا، آج ہی تو آپ نے بیان کیا یہاں کے مناسب جھوٹے سب ہیں. قرارداد امریکہ جھوٹے، سچے نہیں، ان کے وعدے کا اعتبار. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معرفت عطا فرمائے. ان اللہ اشتری، فروخت کرنے کے بعد تدبیر و مناظرت کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو تو فروخت کر چکا اس کا تسلیم کر دینا اور مناظرت نہ کرنا تجھ پر واجب ہو چکا ہے. اللہ کو تو نے ثبوت دیا، پھر اس میں تدبیر کرنا، عقد بیع کو توڑنا ہے. بیچ چکے، پھر اپنی تصرف کیا ہے، جو اللہ کہے کرو، ہے نا. یہ عبادت، یہ عبادت. میں ایک روز شیخ ابو العباس رشی کی خدمت میں گیا اور کسی قصے کی شکایت کی. فرمانے لگے اگر تیرا نفس تیری ملک ہے تو اس کے ساتھ جو چاہے کر، اور یہ تجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا. اور اگر اپنے پیدا کرنے والے کی ملک ہے تو اس کو تسلیم کرو. تم پیدا ہو چکے، تم تو مالک ہو نہیں، اس کے مالک ہو تم. مالک تو اب بھی اللہ ہے، تو اللہ ہی کی مرضی کے مطابق چلاؤ. اللہ کی ملکیت ختم نہیں ہوئی ہے، وہاں بھی اللہ کی ملکیت، وہاں بھی ہے. کفار کہیں گے
والذین آمنوا اشد حبا للہ، کفار کہیں گے ہم زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کنتم احبائی، اگر تم لوگ ہمارے محبوب تو دوزخ میں کود جاؤ. جھوٹے تو کیا کودیں گے، یہاں جھوٹ کی عادت تو وہاں بھی جھوٹ دعویٰ. اگر تم جھوٹے ہو، اگر تم سچے ہو اپنی محبت میں کود جاؤ. تفسیر مظہری میں روایت موجود ہے، ہمارے حضرت سناتے تھے جی سب کود جائیں گے. اور ان سے کہا جائے کودو، پسو پیش کریں گے ندا ہوگی الذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ کی محبت میں یہ ہے کہ دوزخ میں کود پڑے. تو ہمارے حضرت روایت میں نہیں ہے کہ جب کودے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے یہ ندا ہوئی یا نار کونی بردا وسلاما علی المؤمنین. یہ حضرت فرماتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کود پڑے کیا ہو یا نار کونی بردا. یہ تمام مومنین جب جہنم میں کود جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ندا ہوگی یا نار کونی بردا وسلاما علی المؤمنین. یہ سب باتیں بہت حضرت کے نقطے کی تھی کیونکہ ابدیت تھی، معرفت کے ساتھ ابدیت. یہ مضامین بہت کم علماء پڑھ جاتے تھے، سبھی لوگ بیٹھے رہتے، قائد عیسیٰ وغیرہ بیٹھے ہی رہتے تھے، یہ بیان کرتے تھے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہی اشد ہیں. وہ امتحان ہوگا فیل، وہاں بھی فیل مومنی کو. تو روایت میں یہ نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوا یا نار کونی برد، اللہ تعالیٰ دوزخ کو حکم دے گا جلانا مت، میرے بندے ہیں عاشقین محبین. کون قدر کرتا ہے مجھ سے؟ قدر نہ کرو، اپنے کو پہچانو کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دیا ہے تم کو، ایمان کی دولت دیا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ کے نام دے. جو ایمان لائے وہ تو ایک مثال ہے، یہاں بھی ہے، شادی ہے، بیاہ ہے. اللہ کی محبت غالب کرو. اللہ یہ نہیں چاہتا بس چھوڑ دو. ایک بزرگ تھے یہاں کتا پلا ہوا تھا، ایک عالم گئے کہا کہ کتا پالنا کیا ہے، بعد موقع پر ہے جائے. کتا پالنا منحوس چیز کو آپ نے ناپاک چیز کو پالا. تو کتے سے جا کہا ہے، میں کئی مرتبہ سنا تھا، کہہ رہا خدا کرے کہہ پاؤں. تو کتے سے کہا ہوں بزرگ نے، اے بھیا یہ مول صاحب کہا تھا تمہارا رہنا یہاں ناپاک پاک نہ. اور کتا اٹھا اور روانہ، پھر کبھی کسی نے دیکھا نہیں اس کو. کتے سے کہا یہ مول صاحب یہ کہتے ہیں اب تو جا یہاں سے. کتا چلا گیا، پھر کبھی دیکھا نہیں اس کتے. حالانکہ خلاصت کے لیے جائز تھا، لیکن انہوں نے کہہ دیا یہ ہے ابدیت. ابدیت کوئی یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے ہم نے پالا ہے اس کے لیے. ایک عالم نے جب کہا بس تسلیم، جاؤ بیٹا. کتے سے کہا جاؤ تم. حالانکہ حراست یہ جائز ہے یا نہ. کتا گیا، نار بھی برد. ایک روز شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور کسی قصے کی شکایت کی. انہوں نے شکایت کی، یہ واقعہ ہوا وہ. فرمانے لگے اگر تیرا نفس تیری ملک ہے تو اس کے ساتھ جو چاہے کرے، اور یہ تجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا. اور اگر اپنے پیدا کرنے والے کی ملک ہے تو تسلیم کو رجوع ادھر پیش آتا ہے. اگر اپنے پیدا کرنے والے ہر ملک ہے جو چاہو کرو، تم مل کے خدا ہو. اگر اپنے پیدا کرنے، یہ بہت موٹی لیکن ہر آدمی کے لیے ضروری ہے. مجھے آج یہی تو سب ہے، تفویض سبھی کے لیے ضروری ہے. لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا ضروری ہے سب کے لیے. یہ نہیں کہ کسی خاص مقام پہنچے تب اس کے لیے. ہاں منت باللہ. بھائی حضرت بلال وغیرہ پہلی تفویض ہو گئی کہ نہیں؟ عہد کرتے رہے، جان دے دیا لیکن نہیں کہا کہ نہیں.
ابتداء اسلام میں یہ کیفیت ہوگی. اگر تیرا نفس تیری ملک ہے تو اس کے ساتھ جو چاہے کر، اور یہ تجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا. اور اگر اپنے پیدا کرنے والے کی ملک ہے تو اس کو تسلیم کرو تاکہ وہ جو چاہے کرے، راضی رہو. پھر فرمایا کہ چین اسی میں ہے کہ اللہ کے ثبوت کر دو. چین اسی میں ثبوت. فوض تو امری الیک، بہت سے روایتیں ہیں کہاں تک کر کے یاد بھی نہیں آ رہی. پھر فرمایا چین اسی میں ہے کہ اللہ کے ثبوت کر دو اور تدبیر چھوڑ دو. تدبیر ہو اس میں بھی تفویض ہونی چاہیے. اللہ چاہے گا تو یہ تدبیر کارگر ہوگی، نہیں کچھ نہیں. پھر فرمایا کہ چین اسی میں ہے کہ اللہ کے ثبوت کر دو. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے اس کا ترجمہ کرا کتاب کو. بولی اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو، لوگوں کو نفع ہوگا. تو خدا کرے ہم لوگوں کو نفع ہو. اسے پڑھا حضرت حاجی صاحب نے مکہ معظمہ میں کہا بولی اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو، لوگوں کو نفع ہوگا. اس پر ترجمہ کیا حضرت تھانوی نے. ایک لفظ کل بھی منع کرتے تھے، ایسا مانا تھا کہ جس سے ترجمہ نہیں. یہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب جو دیوبند کے بہت بڑے ادیب تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ترجمہ ایسا کیا ہے کہ جیسے مانا تھا اصل کتاب یہی ہے. اس کو مولانا ہم نے بہت مکے میں پڑھا، الحمدللہ مل گئی تھی. پھر ہم نے تلاش کرایا عربی. 1 بجے رات کو وہاں ملی کتاب، کتب خانے میں گھومتے رہے لوگ، مل گئی ہے. لیکن اب میں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں میں ترجمہ نہیں کر سکتا اس کا. میں یہ تھا کہ ذرا ملاؤں گا، کہاں جو اپنے ذہن کے ترجمہ اس میں بہت فرق ہے. حضرت تھانوی ترجمہ کیا ہوا ہے. میں مولوی نے سے بھی کہتا ہوں کہ حضرت حاجی صاحب، اور یہ میں نے وہاں کہا تھا سملک میں، وہاں کوئی بات تھی ایسی میں کہ حضرت حاجی صاحب کو یقین تھا کہ اشرف علی ترجمہ کر لے گا اس کا. اس وجہ سے ہر عالم کو ایسا ہونا چاہیے اس کا شیخ سمجھے کہ مولوی ہیں تو ترجمہ کے لیے نہ کر دیں. حضرت نے ایک ترجمہ کرنے کے لیے مجھ کو دیا تھا، تو اب نام نہیں لیتا، انکشن لوگ سمجھ لیتے ہیں. انہوں نے آگے کہا کہ ترجمہ یہ غلط معلوم ہوتا ہے. ہم چپ ہو گئے، بھائی عالم ہے، بڑے شیخ الحدیث ہیں، ٹھیک ہی ہوا. لیکن پھر وہ گئے اپنے شیخ الحدیث کے مدرسے میں، وہاں سے لکھا انہوں نے حضرت کو کہ قمرزمان نے ایک ترجمہ کیا تھا، میں نے اس کو غلط کہا تھا. مجھ کو یہاں ایک بار معلوم ہوا کہ ترجمہ صحیح ہے. بہت بڑے شیخ الحدیث. اس وجہ سے مولوی لوگ سے کہتا ہوں ترجمہ کرنے کا بھی ڈھنگ سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ. اور حضرت یوں ترجمہ نہیں، عربی کتاب پڑھ کے تب سناتے تھے. آیا علوم وغیرہ یہ نہیں کہ سنا دیا ہے، علوم میں اردو کی کوئی لیے سنا دیا. رولمانی سامنے، کشاف سامنے، آیا علوم سامنے، کوشیہ سامنے، عربی ترجمہ کرتے چلے جاتے تھے. معالم میں نے لکھا ہے کہ بہت سی عبارتیں پڑھتے تھے، ترجمہ بھی نہیں کرتے تھے، پڑھتے تھے. دوش. اور تدبیر چھوڑ دو. عبودیت کے یہی معنی ہے، چھوڑو تدبیر کو. ابراہیم ابن ادہم سے منقول ہے کہ میں ایک شب سو گیا اور میرا معمول قضا ہو گیا. میں جاگا اور نادم ہوا. پھر 3 دن ایسا سویا کہ فرض بھی قضا ہو گئی. جب میں بیدار ہوا ایک ہاتف کی آواز سنی. پھر مجھ کو حکم ہوا اے ابراہیم بندہ بن. بس میں بندہ بنا اور چین میں ہو گیا. پریشانی کیا، اللہ نے سلا دیا، سو گئے تھی. پریشانی کیا بات، اس پر بھی لیزا ہے کیونکہ اس پر اپنی قوت انہوں نے سمجھا ہے. ہم کو قوت ہی نہیں کیا، جو بھی بہت
عام بات ہے یہ تفویض، اس میں بھی تفویض، سو گئے بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیے جب میں بیدار ہوا ایک ہاتھی نے آواز ہے، ہر خطا سے کرتے ہیں ہم درگزر، ہے مگر اراد ہم سے سخت سر، اراد مت کرو. رہ گئی تاج تجھ سے بخش دی، رہ گئی تاج تجھ سے بخش دی، رہ گیا جو اجر وہ ہے مدخر. سب جمع ہے. رنج بھی اتنا نہ کرو کہ ہم سے قضا رہی، سمجھو کہ اللہ کی طرف سے کچھ ہوا. یہ تفویض، رنج میں بھی اعتدال ہے. پھر مجھ کو حکم اے ابراہیم بندہ بنا رہا، بس میں بندہ بنا اور چین میں آ گیا. ابراہیم نے آدم کا واقعہ. چھٹا امر یہ ہے کہ جان لے کہ تو اللہ کا مہمان ہے، کیونکہ دنیا اللہ کا گھر ہے اور تو وہاں آ کر اس کا مہمان ہوا ہے. مہمان کو سزاوار ہے کہ میزبان کے ہوتے ہوئے کوئی غم کرے. غم نہ کرو، اپنے کام میں لگے رہو. یہ ہوا. یہ شیخ ابو بنی سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ اور مشائخ کو ہم اسباب میں پھنسا ہوا دیکھتے ہیں اور آپ بالکل نہیں پھنستے؟ فرمانے لگے اے بھائی انصاف تو کرو، دنیا اللہ کا گھر ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمانی 3 روز تک ہے، تو 3 روز تک تو اللہ کے یہاں ہماری ضیافت ہے. یہ ہم کو چکر سے پیدا اللہ دے گا. اللہ نے فرمایا ہے ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے. جس کو شمار کیا کرتے ہو اس حساب سے 3000 برس اللہ کی مہمانی میں ہم، جس میں کچھ مدت تو دنیا میں مقیم ہے، کچھ طریقہ ہفتے. 7واں امر یہ ہے کہ بندہ ہر شے میں اللہ کی قیومیت کو دیکھے. اللہ قیوم. کیا یہ قول اس کا تو نے نہیں سنا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے اور وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے. زندہ ہے قائم. رات کو کبھی اٹھ جائے یہ اللہ لا وہ حی و قیوم تمہاری حفاظت کرے گا. لا الہ وہ زندہ ہے قائم رہنے والا ہے. پڑھنے کو تو پڑھتے لیکن زندگی سونے کے بعد سمجھے اللہ زندہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کی نگرانی میں سو رہے ہیں. بس حق سبحانہ و تعالی قیوم ہے دنیا کا اور آخرت کا. دنیا کا قیوم تو رزق اور عطا سے ہے، دنیا کا قیوم رزق اور عطا سے ہے اور آخرت کا قیوم اجر و جزا سے ہے. وہی دیتے ہیں رزق دنیا میں بھی. کھا پی کر کے اب عبادت کرو گے اس کی جزا آخرت ہے. دنیا کا اور آخرت کا، دنیا کا قیوم تو رزق و عطا سے ہے اور آخرت کا اجر و جزا سے. جب بندہ اپنے رب کی قیومیت اور اس کی نگرانی کا یقین کر لے گا، اپنا کلی اختیار اس کے حوالے کر دے گا. یہ مشائخ ہمارے لیے، اور اپنے کو اس کا مطیع اور منتظر حکم کر کے اس کے آگے اپنے کو جھکا دے گا. اتنی بڑی بات ہے. آٹھواں امر یہ ہے کہ بندے کو عمر بھر احکام عبودیت میں مشتغل رہنے کا حکم ہے. بولتا وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. یعنی اپنے رب کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ آپ پہنچے تو اس کو موت. جب اس کی ہمت رعایت عبودیت کی طرف متوجہ ہوگی، یہ اس کی فکر و تدبیر کرنے کی فرصت نہ لے گی. شیخ ابو الحسن کا قول ہے
جاننا چاہیے کہ تجھ پر ہر وقت اللہ کی عبودیت میں ایک حق ہے. ہر وقت جو تم بیٹھے ہو اللہ کے اس حال میں بھی عبد ہو، خلاف نہیں کر سکتے، خلاف ادب کو نہیں کر سکتے. اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت ابو الحسن کا قول ہے کہ جاننا چاہیے کہ تجھ پر ہر وقت اللہ کا عبودیت میں ایک حق ہے. اللہ بمقتضائے ربوبیت اس کو چاہتا ہے کہ ہم کو رب مانو، اور بندے سے اس کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس حق سے، اس کی سانسوں سے جو اس کے پاس اللہ کی امانت ہے سوال ہوگا ہر سانس کے بارے میں. ایک شادی نے کتنی عمدہ کیا، ایک سانس لینے میں دو حق شکر واجب ہوتا ہے. سانس گئی یہ اللہ کا شکر، پھر نکل گئی غلط یہ تو ایک سانس لینے میں دو حق واجب اللہ کا لازم ہے تم پر، ہے نا. گلستہ میں ہے. ہم لوگ گئے تھے صدیق صاحب کے کسی پہاڑ وہاں پہ گئے تھے ہم لوگ، تو انہوں نے بیان کیا، یہ مولانا فاروق صاحب نے اترا والے انہوں نے بہت پسند ہے ان کا بیان. جنگل بیابان پہاڑیوں پر تھے. جو سانس آتی ہے جاتی ہے، ہوا جائے گی تب تو گئی، لیکن پھر اس کو نکلنا بھی ہے، تو گئی اور نہ لوٹ سکی تو مر جائے گا آدمی، یا گئی ہی نہیں مر جائے گا آدمی، ہے کہ نہیں؟ سمجھے کہ نہیں؟ وہی چیز گلستان. اللہ ہم سب کو ہر لمحہ کے قدر کی توفیق. ہم نے بہت سنا حضرت امام محمد احمد صاحب سے، کتنی مرتبہ سنا کہ ایک بزرگ تھے ستو رکھے ہوتے تھے. جب بھوک لگتی تھی ستو گھولا اب پی لیتے تھے. اب کسی نے کچھ کہا یا خود ہی کہا کہ دیکھو بھائی روٹی کھانے میں اتنی آیت کا نقصان ہوتا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں، پیٹ بھر رہا ہے ستو سے بھر لو. یہ بھی کہتے تھے، کوئی ضروری نہیں کہ سب لوگ کریں، یہ بھی کہتے تھے. ان کا حال تھا جو کھا رہے اجازت ہے، یہ بھی تو حال ہے. عرفہ ہے کہ نہیں؟ ستو گھولا پیجیے بس کام چل گیا پیٹ. بدی میں تو سنا میں نے حضرت سے، حضرت کا معاملہ بھی کچھ ایسے ہی تھا، کھانے پینے کا عجیب معاملہ تھا. کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے. نہ کبھی بسکٹ کھاتے دیکھا، نہ کبھی دال موٹ کھاتے دیکھا. ایک چیز میں دیکھا کشمش کھاتے ہوئے. جب سب چلے جاتے تھے ہم کو آئیے مولانا کوئی ہم لوگ کھائیں، کشمش نکال دیتے، دو چار ہم کو دیتے تھے. تو وہاں تحفہ یہی لایا تھا. وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب کے تو لے آتے تھے لوگ، بتاشا لے آتے تھے، تمباکو لے آتے تھے. تو ماں محمد احمد صاحب معلوم ہو گیا تھا کشمش تو لے آتے تھے لوگ، اس میں دیتے. بس اہل بصیرت کو اللہ کے حقوق سے فرصت کہاں ہے کہ اپنے نفس کے لیے تدبیر کر سکے اور اس کی مصلحتوں میں بے اعتبار ان کے حدود اور حوائج کی فکر کر سکے. اللہ کی منت کاملہ تک نہیں پہنچتا بدون اس کے کہ اپنے نفس سے غائب ہو، اس کے مقدمے میں زہد اختیار کرے، اس کی ہمت اللہ کے پسندیدہ چیزوں میں مصروف ہو، اس کی موافقت کے اسباب بکثرت ہو، اس کی خدمت اور معاملے پر دوام کرے. بس جس قدر تجھ کو اپنے نفس سے غیبت فنا ہوگی اسی قدر بقا اللہ کے ساتھ ہوگی. جتنا نفس سے ہٹو گے اللہ کی طرف جاؤ گے. دئی نفس و تعال، ادھر نے کہا چھوڑو نفس کو، آ جاؤ اللہ کی طرف. دو قدم ہیں، ایک نفس پر رکھو، ایک اللہ کے دربار میں. یہ بزرگوں مقولہ ہے. 2 قدم سے زیادہ اللہ کے ہاں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم کہتے ایک ہی ہے. نفس پر رکھو پھر دوسرے قدم جانے کی ضرورت ہے تو پہنچ جائے گا. یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ نہیں کہ نفس پہنچو، نفس پہنچے نہیں کہ خدا تک پہنچے. یہ حضرت ہم فرماتے تھے. بزرگان دین نے کہا 2 قدم ہے، میں کہتا ہوں صرف 1 قدم ہے. دائیں نفس بتا ہے نا.
یہ نہیں کہ کوئی راستہ طے کرنا ہے. دعی نفس ہے، نفس کو چھوڑو اور آ جاؤ. تو فرماتے تھے ایک ہی ٹھیک ہے نا. بہت اچھا. دعی نفس ہوتا. پر جس قدر تجھ کو اپنے نفس سے غیبوبت ہوگی، فنا اور دوری ہوگی، اسی قدر بقا باللہ میسر ہوگی. دعی نفس ہے، دعی نفس تعال. نفس کو چھوڑو، آ جاؤ. لا تتبع الہوا، خدا کا متبع ہوا کا تابع نہیں ہو سکتا. اللہ ہم کو بھی عمل کی توفیق. آپ لوگ تو آتے ہیں، مجھے یہی یاد آیا آپ لوگ سننے کے لیے آئے ہیں. یہاں سما زیادہ محنت کا بڑی پر بولنے کے. آپ لوگ تو سردی میں یہاں سے آئے ہیں، یہ میں سوچا. یہ بہت اثر ہوا آپ لوگوں کے آنے پر. چند ہی آدمی ہوں آئے تو اللہ کی طرف میں آنا. حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں وہی وغیرہ جاتے تھے، کہتے تھے بھائی تم لوگ ہم سے اچھے ہو. حاجی شیخ وقت کہہ رہا ہے تم سب ہم سے اچھے ہو، کیونکہ اللہ کی طرف میں تم ہمارے تک آئے، ہم تو نہیں گئے. یہ حضرت حاجی صاحب اس پر پڑا ہو گیا ہے. ہمارے اکابر وہاں گنگوئی، وہاں قاصد صاحب، وہاں تھانوی، مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی، ایک بہت بڑے شیخ تھے بخاری. سب حضرت کے خلفاء تھے. سب کا رنگ الگ الگ تھا، الگ الگ کہا، لیکن حقیقت ایک ہے. فرماتے ہیں حضرت صاحب کہ بوتل جیسا لے آتا ہے ویسے رنگ ہے. اگر کوئی رنگین بوتل ہوگا تو پانی جائے گا تو رنگین ہو جائے گا پانی. اگر میں تو ایک ہی ہوں، بوتل الگ الگ ہے تو رنگ الگ الگ ہے. کوئی قوالی سنتا ہے، یہاں بزرگ تو قوالی سنتے تھے. اسی میں انتقالی ہوا اجمیر میں، محمد حسین الہ آبادی قوالی لیکن واصل تھا زبردست. ماں تھانوی کا الگ رنگ تھا، ماں گنگوئی کا، سب تو خلفاء انہیں کے تھے. کہا میرا رنگ تو ایک ہے، بوتل جو لے آتا ہے ویسی رنگ ہو جاتا ہے. اب کسی پر کچھ غلبہ ہے، کسی پر کچھ غلبہ ہے. ماں گنگوئی پر کچھ تھا، ماں تھانوی کچھ تھا، ماں قاسم صاحب سب سے الگ تھا. اللہ اس کی خدمت اسی کو دربار. اسی بات سے شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں اے وہ شخص جو اپنی راہ نجات کی طرف دوڑتا ہے اس کی درگاہ کا شائق ہے. اگر چاہے کہ تیرا باطن اسرار ملکوت کے لیے کچھ ہو جائے تو اپنے ظاہر کی طرف نظر کم کر، باطن کی طرف دوڑ تو اپنے ظاہر کی طرف نظر کم کیا. نواں عمل یہ ہے کہ جو ایک تربیت یافتہ غلام ہے اور غلام کو سزاوار ہے کہ آقا کے ہوتے ہوئے کچھ غم سزاوار ہے کہ آقا کے ہوتے ہوئے کچھ غم نہ کرے، اور ساتھ ہی اس کے واقع افضال کے ساتھ متصف ہے کیا غم ہے، اور اس کو کبھی محمل نہیں چھوڑے گا. کیونکہ مقام عبودیت کی جان تو یہ ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ ہو. مقام عبودیت، کیونکہ مقام عبودیت کی جان یہ ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ ہو اور اپنے کو اس کے حوالے کر دے. اور یہ دونوں امر تدبیر و اختیار کے منافی. تدبیر اختیار کی تدبیر اور چیز ہے حوالے کرنا، بلکہ غلام کا کام یہ ہے کہ خدمت میں لگا رہے. آقا اپنی عنایت سے آپ ہی خود خبر لے گا. تم اپنا کام کر دو، تم کو عبادت سے تعلق کرو، اجر اللہ کے ذمہ ہے. اس وقت نہ سوچو یہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور تم کو عبادت کرنے کا حکم ہے. عبادت کرو بس. تو بندگی تو گدایا بشرط مزمکن، تو بندگی بشرط کہ خواجہ خود روش بندہ پروری دانا. تم مزدوری کے طور پر بندگی نہ کرو، کیونکہ خواجہ خود جانتا ہے. تم کو اس کے لیے تجویز کرنے کی ضرورت نہیں. عبادت کرو.
تو بندگی چو گدایاں بشرط مز مکن. یہ خواجہ بندہ پروریدہ ہے نا، یہ خواجہ خود روش بندگی دارت، خواجہ خود نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے. آقا خود ہی اس کی روزی کا انتظام کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو خوب سمجھ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یعنی تم ہماری عبادت خدمت کرو، ہم اپنی روزی تم کو پہنچانے کا بندوبست کریں گے. دسواں امر یہ ہے کہ تجھ کو انجام کار کی خبر نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کسی بات میں نفع سمجھ کر اس کی تدبیر کی، الٹا اس کا نقصان ہو گیا. اور بسا اوقات مصیبت کی راہ سے فائدہ حاصل ہو گئے. بس ایسا راستہ مصیبت کا ہے، کامیابی سے پہنچ گیا. اور فوائد کی راہ سے مصیبتیں، اور مضرت کی راہ سے مسرت، اور مسرت کی راہ سے مضرت آ گئی. مسرت کی راہ مضرت، مضرت کی راہ مسرت، یہ اللہ کی چاہت. اور اکثر بار محنت میں منت، اور منت میں محنت پوشیدہ ہوتی ہے. بہت زیادہ دشمنوں کے ہاتھ سے منفعت اور دوستوں کے ہاتھ سے ایذا پہنچتی ہے دن رات. دشمنوں کے ہاتھ میں جب ایسا قصہ ہے تو آخر سے کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے آگے تدبیر چلائے؟ دیکھتا رہا دن بھر کیا ہو رہا ہے، دن رات کیا ہو رہا ہے. اولاد سے طرح طرح کی امیدیں ہوتی ہیں. نافرمان پڑوسی ہے، دشمن ہے، کبھی وہی کام آتا ہے. ہوتا ہی نہیں، آتا ہے، بہت آتا ہے. آخر سے کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے آگے تدبیر چلائے، حالانکہ اتنی خبر نہیں کہ مسرت کہاں ہے کہ اس کو حاصل کرے، اور مضرت کہاں کہ اسے بچے. کچھ نہیں جانتا، بس اللہ دیتا ہے. بس بہت مزہ. کسی کی حکایت ہے کہ کسی مصیبت میں مبتلا تھا تو کہتا تھا کہ اسی میں خیر ہے. کوئی مصیبت آتی کہتے تھے اسی میں خیر ہے. ایک شب ایسا اتفاق ہوا کہ بھیڑیا آ کر اس کے مرغ کو کھا گیا. اس کو اطلاع ہوئی، کہنے لگا اسی میں کچھ خیر ہوگی. پکا تھا آدمی. اسی شب اس کے کتے کے کہیں چوٹ لگی اور مر گیا. اس کو اطلاع ہوئی، کہنے لگا اسی میں کچھ خیر ہوگی. کتا بھی مر گیا. پھر اس کے گدھے نے چلانا شروع کیا اور مر گیا، کہنے لگا اسی میں کچھ خیر ہوگی. اس کے گھر والے اس بات سے تنگ دل ہونے لگے. اتفاق ایسا ہوا کہ اسی شب میں کچھ بدو آئے اور محلے والوں کو لوٹا مارا، اور بدو اس شخص کے اس کے گھر والوں کے کوئی نہیں بچا. وہ بدو مرغ اور کتے اور گدھے کی آواز کے پتے پر آئے تھے. وہ بدو مرغ اور کتے اور گدھے کی آواز پر وہ آئے تھے ڈاکو کہ یہاں کتے ہیں، آدمی تو ہیں. اور اس کے کتے سب مر گئے تھے تو ان کے گھر ڈاکہ نہیں ڈالا، جن کے تھا وہ ڈاکہ ڈالا. یہ لکھ رہے ہیں. اور بدو اس شخص کے اس کے گھر والوں کے کوئی نہیں بچا جس کے آئے تھے. بدو مرغ اور کتے اور گدھے کی آواز کے پتے پہ آئے تھے. اس کے یہ سب مر چکے تھے، پر ان چیزوں کا ہلاک ہونا اس کی نجات کا سبب ہو گیا. بس پاک ہے وہ تدبیر کرنے والا، حکمت کرنے والا. جب تک انجام نہیں ظاہر ہوتا اس وقت اللہ کی تدبیر کی خوبی بندے کو نظر نہیں آتی، اور خاص لوگوں سے مقام سے اس کو کچھ بھی تعلق نہیں. کیونکہ جن کو خدا کی طرف سے فہم عنایت ہوتی ہے وہ تو قبل انجام ظاہر ہونے کے اللہ کی تدبیر کی خوبی پر ایمان لاتے ہیں. جو کچھ ہو اللہ کی. ایسے لوگ اس باب میں کئی طرح کے ہیں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق
یہ معرفت کی باتیں ہیں. حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں طاہری صاحب، خود بہت بڑے شیخ ابن عطا اسکندری کی کتاب ہے. بہت علوم اس کے اندر ہیں، بہت سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ اس حال سے ہم لوگ کو بھی متکیف فرما دے. توحید خالص، وحد اللہ وان التوحید راس الطاعات. اللہ کی توحید اختیار کرو، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. وحد اللہ وان التوحید راس الطاعات. وحد اللہ. تھوڑی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے، مجھے بھی اس سے نفع پہنچائے اور آپ حضرات کو بھی، سننے والوں کو بھی. اللہ تعالیٰ یہ سب علوم ہیں، حکم ہیں شرائع کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہیں اور جاری رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے اور ہم سب لوگوں کو ان علوم سے، ان حکمت کی باتوں سے نفع پہنچائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.